بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سیگمنٹ کے آنے تک جوش و جذبے میں بال خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ سیگمنٹ اس ٹائم پہ میں ذرا دیکھ رہا ہوں، میں نے تھوڑا لک اپ بھی کیا جو میری ٹیم نے اپلوڈس کی تھی یہ سیگمنٹس، تو میں نے ذرا لک اپ کیا جائے تو میرے بال اس میں مجھے صحیح نہیں نظر آ رہے تھے. بہرحال یہ سیگمنٹ قصص کا سیگمنٹ، قصص الاسلام، اگر ای کو تھوڑا سا کم کر سکے میرا سیگمنٹ ہے جی قصص الاسلام، اسلامی واقعات. آواز میری اگر تھوڑی سی کم کر دیں اور ای کو بھی اگر میرا تھوڑا سا کم کر دیں. واقعہ ہے جی نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیان کیا تھا رمضان مبارک کے قصص کی سیگمنٹ میں کہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ کس طریقے سے نمرود کے خواب آیا، اس نے خواب دیکھنے والوں سے تعبیر پوچھی. بتایا گیا کہ بھائی ایک چیز اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اس واقعے کو بتائے ہوئے، اس کے بعد کافی واقعات بتائیں، 7-8 قصے 6-7 قصے گزر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہ واقعہ آدھے میں چھوڑ دیا تھا. آج ہم واقعہ بتانے لگے اس کے فوراً بعد ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا آپ کو ریکیپ بھی دے رہے ہیں. اچھا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا. بادشاہ نمرود تھا، بدبخت بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ گئے تھے، تشریف لا چکے تھے، اور اس ڈر سے کہ اس کو نجومیوں نے بتایا، خواب دیکھنے والوں نے بتایا کہ بھائی ایک شخص آئے گا، پیدا ہوگا جو تمہارے کو برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارا تختہ الٹ دے گا. اب اس چیز سے وہ ڈر گیا، اس نے لاکھوں لوگ قتل کروا دیے، میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے روک دیا، بہت قتل کروا، بہت اس نے گناہ کمائے. لیکن جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. وہ پورا واقعہ کس طرح آئے، کیا ہوا، وہ پورا واقعہ بیان کیا ہے آپ کو. لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تھے. پھر ایک بڑے بت پر الزام آیا تھا، انہوں نے بولا یہ بڑے بت کو کیسے توڑ سکتے ہیں، بڑا بت کیسے توڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہ پھر تم خدا کیسے ہے. پھر نمرود کے پاس لے گئے، نمرود نے سزا دی، اور اتنی سزا دینے کی کوشش کی اپنے طور پر کہ بھائی ایک بہت بڑی کوئی دیوار بنائی اور اس میں دہتی آگ لگائی، اور کہا اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیں گے. اور ایک اکوپمنٹ کے ذریعے، نام یاد نہیں آ رہا، منجن کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس اکوپمنٹ کے ذریعے کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا، کیونکہ وہ نہیں جا سکتے تھے. ایسے اتنی بڑی اس میں دیوار اور ایک آگ. اور اللہ کے حکم سے وہ پورا واقعہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی مدد لینے سے منع کر دیا. ایک پورا واقعہ ہے پورا، لیکن وہ ہم نے بیان کیا. لیکن بہرحال آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی، کوئی آگ نہیں جلی، نہیں لگا کوئی گرمی، کوئی آگ کا اثر نہ ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے لے کر آگ تک بھی بڑے پرسکون اطمینان مسکراتے ہوئے موجود تھے. یہاں پر ہم نے واقعہ بیان کر دیا تھا. اب جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں یہ اس کے فوراً بعد ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جب آگ، یہ واقعہ شروع کر رہا ہوں میں آج کا، جب آگ بالکل گلزار ہو گئی، کوئی ٹینشن نہیں اور کوئی شکن نہیں سر پر، کوئی پریشانی نہیں، تو وہ جو فوج، اگر آج کی زبان میں کہا، وہ جو آرمی تھی نا نمرود کی، وہ نمرود سے کہنے لگی کہ یہ کیسے خدا ہیں آپ، مطلب اس سے اچھا خدا تو، اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس سے اچھا خدا تو، اور اصلی خدا تو پھر ابراہیم کا خدا ہے جو ہم سب کا خدا ہے. بھائی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ کیا، بھیانک ترین کر دیا، وہ حسین ترین بن گیا خدا کے حکم سے. ہمارا بھیانک ترین خدا کے حکم سے حسین ترین بن گیا. اس پر نمرود نے کہا اچھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے آئے، گفتگو ہوئی. نمرود نے کہا دیکھو بھائی اگر تمہارا خدا ہے نا اور اتنا بڑا خدا ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں، کل میں اپنی پوری فوج کے ساتھ آتا ہوں، تم بھی آؤ، دیکھتے ہیں کس کا خدا کتنا بڑا ہے. نمرود نے یہ بات کہی. اب اگلی صبح ہوئی، اگلا دن ہوا. اگلا دن ہونا تھا، نمرود اپنی پوری فوج کے ساتھ ایک بڑی عمارت پر چڑھ گیا. عمارت پر چڑھ کر بڑے اکڑ اور تکبر انداز بلہجہ کے ساتھ کہنے لگا
کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتور؟ کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتور جو آج کے زمانے میں کہا جائے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ بس نمرود نے پکارا، خدا نے بتایا کیا ہوا، تو دیکھیے گا۔ نمرود چڑھتے ہی کہنے لگا، نعوذ باللہ، کہنے لگا تکبرانہ انداز وت تکبر لہجے کے ساتھ پکار کس کو رہا؟ خدا کو۔ وہ بھی جانتا ہے خدا نہیں ہے بھائی، وہ بھی جانتا ہے۔ بہرحال کہنے لگا بھائی کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتے؟ کون ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، خدا کا بتانا تھا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں سب پر قادر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے بتایا، اور کیسے بتایا بس ذرا سنیے گا۔ ادھر اس نے یہ کہا، ادھر سے خدا کی طرف سے مچھروں، اچھا آپ کو یاد ہوگا ابابیل کا واقعہ ہم نے شب توبہ میں بیان کیا تھا کہ ابرہا نے اپنی ایک فوج بنائی تھی، گرجا گھر بنایا تھا، اور خانہ خدا کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈھیر کرنے کے لیے، اور پھر وہ پرندے آئے تھے اور انہوں نے پتھر مارا تھا، کنکریاں مار کے ہر ایک مر گیا تھا، یہ آپ نے بیان کیا تھا۔ اس دفعہ کیا ہوا؟ مچھروں کی فوج آئی ہے، مچھروں کی فوج۔ ادھر اس نے پکارا ہے، ادھر جواب آیا ہے۔ جیسے ہی پکار، خدا کا جواب ہے نا، پھر مچھروں کی فوج آئی ہے، اللہ نے مچھروں کو حکم دیا ہے ان سب کو فنار کر دو، اور مچھروں کی فوج آئی ہے۔ ہر مچھر نے ہر شخص کا ادھر، ہر شخص سے مراد وہی اس کی فوج جو لوگ گمراہ تھے، جو لوگ گمراہی میں اور بدبختی میں پڑے ہوئے تھے، سب کافروں کو نست و نابود کر دیا، فنار کر دیا۔ مچھروں نے کاٹ ڈالا، مار ڈالا، خون چوس ڈالا ان کا۔ اور نمرود یہ سب کچھ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کہ بس اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بھی کام ہو گیا۔ ایک مچھر، لنگڑا مچھر، سنیے گا، لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ ناک میں گھسنے کے بعد نمرود پہلے چھینکے مارنا شروع ہوا، پھر کھانسنا شروع ہوا، پاگل ہونا شروع ہو گیا۔ نمرود چھینکے، ناپنا، کھجانا، ایک دیوار میں سر مارنے لگا اپنا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گیا دیوار میں دے کر ٹکرے مارنے لگا۔ کون؟ نمرود۔ اس کے بعد جو لوگوں کو اپنے پیروں پہ جھکواتا تھا، آج وہ لوگوں سے اس وقت اپنے سر پر جوتے لاتے، پیر ہاتھ پڑوا رہا تھا، کیونکہ جب اس کو کوئی سر پر مارتا تھا اس کو سکون آتا تھا، جب کوئی نہیں مارتا تھا اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو مچھر ناک میں گھسا تھا وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں آڑے کوئی نہیں آ سکتا۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب عذاب دیکھیے گا، ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ بیشتر واقعات ہیں خدا کی رحمت کے اور عذاب کے۔ مچھر دماغ تک گیا، دماغ پر جانے کے بعد نمرود کا دماغ چاٹنا شروع ہو گیا، نمرود پاگل ہو گیا، نمرود بھیانک ہوتا چلا گیا۔ پل پل میں، یہ نہیں ہفتے بعد، 2 دن بعد، پل پل میں بھیانک ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے آثار عجیب ہونے شروع ہو گئے، دماغ کی نسیں کھٹ گئیں۔ اس لنگڑے مچھر نے ناک سے، دماغ سے لے کر دماغ کے خون تک کا سفر طے کر ڈالا۔ اس کا دماغ چاٹ گیا، نمرود کا دماغ خشک پڑ گیا، خون ختم ہو گیا، سڑ گیا، اور نمرود عبرتناک موت، اور نمرود اپنی سب سے گھٹیا موت مر گیا، فنار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم لوگ پوچھتے ہیں نا نمرود کی موت کیسے ہوئی؟ یہ آج کا واقعہ، نمرود کی موت اس طرح ہوئی۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بچپن کی